بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 29 دسمبر 1905 بمقام قادیان دارالعمان۔ حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، میں پھر اصل مطلب کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ انسان کا اتنا ہی کمال نہیں ہے کہ بدیاں چھوڑ دے، کیونکہ اس میں اور بھی شریک ہیں، یہاں تک کہ حیوانات بھی بعض امور میں شریک ہو سکتے ہیں۔ بلکہ انسان کامل نیک تابع ہوتا ہے کہ نہ صرف بدیوں کو ترک کرے بلکہ اس کے ساتھ نیکیوں کے بھی کامل درجے تک پہنچا دے، پر جب ترک شر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کافوری شربت پلاتا ہے، جس سے یہ مراد ہے کہ وہ جوش اور تحریکیں جو بدی کے لیے پیدا ہوتی تھیں سرد ہو جاتی ہیں اور بدی کے مواد دب جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو دوسرا شربت پلایا جاتا ہے جو قرآن قریب کی اصطلاح میں شربت زنجبیلی ہے، جیسے کہ فرمایا یسقون فیہا کاسن کان مزاجھا زنجبیلا، سورہ دار آیت 18۔ زنجبیل مرکب ہے زنا اور جبل سے۔ زنا الجبلہ کے یہ معنی ہیں کہ ایسی حرارت اور گرمی پیدا ہو جاوے کہ پہاڑ پر چڑھ جاوے۔ زنجبیل میں حرارت غریزی رکھی گئی اور اس کے ساتھ انسان کی حرارت غریزی کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بڑے بڑے کام جو میری راہ میں کیے جاتے ہیں، جیسے صحابہ نے کیے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جانوں سے دریغ نہیں کیا، خدا تعالیٰ کی راہ میں سر کٹوا دینا آسان امر نہیں ہے۔ جس کے بچے چھوٹے چھوٹے اور بیوی جوان ہو، جب تک کوئی خاص گرمی اس کے روح میں پیدا نہ ہو، کیوں کر انہیں یتیم اور بیوہ چھوڑ کر سر کٹوا لے۔ میں صحابہ سے بڑھ کر کوئی نمونہ پیش نہیں کر سکتا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اعلیٰ درجے کی قوت قدسی اور تزکیہ نفس کی طاقت کا ہے، اور صحابہ کا نمونہ اعلیٰ درجے کی تبدیلی اور فرما برداری کا ہے۔ بس ایسی طاقت اور یہ قوت اسی زنجبیلی شربت کی تاثیر سے پیدا ہوتی ہے، اور حقیقت میں کافوری شربت کے بعد طاقت کو نشو و نما دینے کے لیے اس زنجبیلی شربت کی ضرورت بھی تھی۔ اولیاء اور ابدال جو خدا تعالیٰ کی راہ میں سرگرمی اور جوش دکھاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ زنجبیلی جام پیتے رہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ کیا تو غور کرو کہ کس قدر مخالفت کا بازار گرم تھا۔ ایک طرف مشرک تھے، دوسری طرف عیسائی بے حد جوش دکھا رہے تھے جنہوں نے ایک عاجز انسان کو خدا بنا رکھا تھا، اور ایک طرف یہودی سیاہ دل تھے، یہ بھی اندر ہی اندر عشق دوانیاں کرتے اور مخالفوں کو اکساتے اور ابھارتے تھے۔ غرض جس طرف دیکھو مخالف نظر آتے تھے، قوم دشمن، پرائے دشمن، جدھر نظر اٹھاؤ دشمن ہی دشمن تھے۔ ایسی حالت اور صورت میں وہ زنجبیلی شربت ہی تھا جو آپ کو اپنے پیغام رسالت کی تبلیغ کے لیے آگے لے جاتا تھا۔ کسی قسم کے مخالفت کا ڈر آپ کو باقی نہ رہا تھا۔ اس راہ میں مرنا سہل اور آسان معلوم ہوتا تھا، چنانچہ صحابہ اگر موت کو اس راہ میں آسان اور آرام دہ چیز نہ سمجھ لیتے تو کیوں جانے دیتے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ شربت نہیں پیتا ایمان کا ٹھکانہ نہیں۔ قصور میں ایک شخص قادر بخش تھا، بڑا معاہد کہلاتا تھا۔ گورنمنٹ کی اس وقت اس فرقے پر ذرا نظر تھی۔ ڈپٹی کمشنر نے اس کو ذرا دھمکایا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گھر آ کر اس نے رنڈیوں کا ناچ کرا دیا اور اپنے تمام طریق بدل دیے، اس غرض سے کہ تا ظاہر ہو جاوے کہ میں اس فرقے سے الگ ہوں۔ اب بتاؤ کہ ایسا ایمان کیا کام دے سکتا ہے؟ وہ انسان بھی کچھ انسان ہو سکتا ہے جو خدا سے انسان کو مقدم کر لیتا ہے۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ اس کا ایمان ایک کوڑی قیمت نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے جو ایمان کے برکات اور ثمرات نہیں ملتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز روزے کی وجہ سے برکات حاصل نہیں ہوتے، وہ غلط کہتے ہیں۔ نماز اور روزے کے برکات اور ثمرات ملتے ہیں اور اسی دنیا میں ملتے ہیں، لیکن نماز روزہ اور دوسری عبادات کو اس مقام اور جگہ تک پہنچانا چاہیے جہاں وہ برکات دیتے ہیں۔ صحابہ کا سا رنگ پیدا کرو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور سچی اتباع کرو، پھر معلوم ہوگا کہ کیا کیا برکات ملتے ہیں۔ میں صاف صاف کہتا ہوں کہ صحابہ میں ایسا ایمان موجود تھا جو تم میں نہیں۔ انہوں نے خدا تعالیٰ کے لیے اپنا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایسے لوگ قبل از موت مر جاتے ہیں اور قبل اس کے قربانی دیں وہ سمجھتے ہیں کہ دے چکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا درجہ نماز، روزہ، صدقات اور خیرات کی وجہ سے ہے؟ نہیں، بلکہ اس چیز کے ساتھ اس کا بڑا درجہ ہے جو اس کے دل میں ہے۔
حقیقت میں وہی بات ہے جو ان اعمال کا بھی موجب اور باعث ہوتی ہے۔ جس قدر لوگ اہل اللہ گزرے ہیں اور ان کے مدارج نرے ان اعمال کی وجہ سے نہیں ہیں، ان اعمال میں اور بھی شریک ہیں، مسجدیں بھری پڑی ہیں، ان لوگوں کی زندگی سفلی ہوتی ہے، یہ دنیا اور اس کی گندگیوں کو چھوڑ کر الگ نہیں ہوتے، ان کے اعمال میں زندگی کی روح نہیں ہوتی۔ لیکن جب انسان اس سفلی زندگی سے نکل آتا ہے تو اس کے اعمال میں اخلاص ہوتا ہے، وہ ہر قسم کے ناپاکیوں سے الگ ہو جاتا ہے، پھر اسے وہ قوت اور طاقت ملتی ہے کہ وہ شے اور امانت اللہ جس کو اٹھانا مشکل ہے وہ اٹھا لیتا ہے، جس کی اطلاع فرشتوں کو بھی نہیں ہوتی، وہ بھی یہی نماز روزہ کرتے ہیں اور دنیا بھی یہی کرتی ہے، مگر ان کی نماز اور دنیا داروں کی نماز میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مخلص اور شان کے لائق تھے، کیا ان کے عہد میں لوگ نماز روزہ نہ کرتے تھے؟ پھر ان کو سب پر سبقت اور افضلیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ دوسروں میں وہ بات نہ تھی جو ان میں تھی۔ یہ ایک روح ہوتی ہے جب پیدا ہو جاتی ہے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدوں میں شامل کر لیتا ہے، لیکن وہ ملعونی زندگی خدا تعالیٰ کو منظور نہیں جو نماز اور روزے کی حالت اور صورت میں ریاکاری اور تسنن سے آدمی بنا لیتا ہے۔ ایسے لوگوں میں زبان کی چالاکیاں اور منطق بڑھ جاتا ہے، خدا تعالیٰ کو لاف و گزار پسند نہیں، وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات کسی وقت اور قدر کے لائق نہیں جن میں اخلاص نہ ہو، بلکہ وہ لعنت ہیں۔ یہ اسی وقت بابرکت ہوتے ہیں جب دل اور زبان میں پوری طرح صلح ہو۔ خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ دل کے نہاں در نہاں اسرار سے واقف ہے۔ انسان جو محدود العلم ہے اور جس کی نظر وسیع نہیں ہے دھوکہ کھا سکتا ہے۔ ہمارے دوست سیٹھ عبد الرحمن صاحب جو بڑے مخلص اور نیک آدمی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ ایک ہیرے کے متعلق دھوکہ کھایا۔ سیٹھ صاحب یہاں قادیانی میں میرے پاس موجود تھے۔ ایک شخص کابل کی طرف کا رہنے والا چند ٹکڑے پتھر کے یہاں لایا اور ظاہر کیا کہ وہ ہیرے کے ٹکڑے ہیں۔ وہ پتھر بہت چمکیلے اور آبدار تھے۔ سیٹھ صاحب کو وہ پسند آ گئے، وہ ان کی قیمتیں 500 روپے دینے کو تیار ہو گئے اور 25 روپے یا کچھ کم و بیش ان کو دے بھی دیے۔ پھر اتفاقاً مجھ سے مشورہ کیا کہ میں نے یہ سودا کیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں اگرچہ ان ہیروں کی شناخت اور اصلیت سے ناواقف تھا، لیکن روحانی ہیرے جو دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، یعنی پاک حالت کے اہل اللہ جن کے نام پر کئی جھوٹے پتھر یعنی مزور لوگ اپنی چمک دمک دکھا کر لوگوں کو تباہ کرتے ہیں، اس جوہر شناسی میں مجھے دخل تھا، اس لیے میں نے اس ہنر کو اس جگہ برتا اور سیٹھ صاحب کو کہا کہ جو کچھ آپ نے دیا ہے وہ تو واپس لینا مشکل ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ 500 روپے دینے سے پہلے کسی اچھے اور قابل جوہری کو یہ پتھر دکھلا لینے چاہیے، اگر در حقیقت ہیرے ہوئے تو روپیہ دے دینا۔ چنانچہ وہ پتھر مدراس میں ایک جوہری کی شناخت کرنے کے لیے بھیجے گئے اور دریافت کیا گیا کہ ان کی کیا قیمت ہے۔ وہاں سے جواب آیا کہ یہ نرے پتھر ہیں، ہیرے نہیں ہیں، اور اس طرح پر اس دھوکے سے سیٹھ صاحب بچ گئے۔ غرض بات یہ ہے کہ جس طرح دنیاوی امور میں دھوکے لگ جاتے ہیں، اس طرح پر ان گدی نشینوں اور علماء کے دھوکے ہیں جو اس سلسلے کی مخالفت میں مختلف قسم کے روکے پیدا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو سادہ دل ہوتے ہیں اور ان کو پوری واقفیت اس سلسلے کی نہیں ہوتی، ان کو دھوکہ لگ جاتا ہے اور وہ ناراستی کے دوست ہو جاتے ہیں۔ پس خدا تعالیٰ کا فضل ہی ہو تو انسان روحانی طور پر جوہر شناس ہو جائیں۔ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اس جوہر کو شناخت کرتے ہیں۔ بہرحال میرا مقصد اس سے یہ ہے کہ نرا بدیوں سے بچنا کوئی کمال نہیں، ہماری جماعت کو چاہیے کہ اسی پر بس نہ کرے، نہیں بلکہ انہیں دونوں کمال حاصل کرنے کی سعی کرنی چاہیے، جس کے لیے مجاہدہ اور دعا سے کام لیں، یعنی بدیوں سے بچیں اور نیکیاں کریں۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ خدا کو سادہ نہ سمجھ لے کہ وہ مکر و فریب میں آ جائے گا۔ جو شخص سفلہ تباہ ہو کر خدا تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اور نیکی اور راست بازی کی چادر کے نیچے فریب کرتا ہے، وہ یاد رکھے کہ خدا تعالیٰ اسے اور بھی رسوا کرے گا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، البقرہ آیت 11۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ہے نفاق اور ریاکاری کی زندگی لعنتی زندگی ہے، یہ چھپ نہیں سکتی، آخر ظاہر ہو کر رہتی ہے اور پھر سخت ذلیل کرتی ہے۔ خدا تعالیٰ کسی چیز کو چھپاتا نہیں، نہ نیکی کو نہ بدی کو۔ سچے نیکوکار اپنی نیکیوں کو چھپاتے ہیں مگر خدا تعالیٰ انہیں ظاہر کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ تو پیغمبر ہو کر فرعون کے بعد جا تو انہوں نے عذر ہی کیا۔ اس میں سر یہ تھا کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کے لیے پورا اخلاص رکھتے ہیں وہ نبود اور ریا سے بالکل پاک ہوتے ہیں۔ سچے اخلاص کی یہ نشانی ہے کہ کبھی خیال نہ آوے کہ دنیا میں کیا کہتی ہے،
جو شخص اپنے دل میں اس امر کا ذرا بھی شائبہ رکھتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے۔ سچا مخلص اس امر کی پرواہ نہیں کرتا کہ دنیا اسے نیک کہتی ہے یہ بد۔ میں نے تذکرۃ الاولیاء میں دیکھا ہے کہ ایک نیک آدمی جب چھپ کر مناجات کرتا ہے تو اس کی عجیب حالت ہوتی ہے، وہ اپنے ان تعلقات کو جو خدا تعالیٰ سے رکھتا ہے کبھی ظاہر کرنا نہیں چاہتا۔ اگر اس مناجات کے وقت اتفاق سے کوئی آدمی آ جائے تو وہ ایسا شرمندہ ہوتا ہے جیسے کوئی زنا کار عین حالت زنا میں پکڑا جاوے۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ ہر نیک آدمی جس کے دل میں اخلاص بھرا ہے، جس کے دل میں اخلاص بھرا ہوا ہے، وہ طبعاً اپنے آپ کو پردے میں رکھنا چاہتا ہے۔ ایسا کہ کوئی پاک دامن عورت بھی ایسا نہیں رکھتی، یہ امر ان کی فطرت ہی میں ہوتا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ انبیاء و رسول اپنے مبعوث ہونے کے لیے درخواست کرتے ہیں، ہرگز نہیں۔ وہ تو ایسی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں کہ بالکل گمنام رہیں اور کوئی ان کو نہ جانے، مگر اللہ تعالیٰ زور سے ان کو حجروں سے باہر نکالتا ہے۔ ہر ایک نبی کی زندگی ایسی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پوشیدہ رہنا چاہتے تھے، یہی وجہ تھی جو غار حرا میں چھپ کر رہتے اور عبادت کرتے رہتے۔ ان کو کبھی وہم بھی نہ آتا تھا کہ وہاں سے نکل کر کہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، الاعراف آیت 159۔ آپ کا منشا یہی تھا کہ پوشیدہ زندگی بسر کریں، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ نہ چاہا، آپ کو مبعوث فرما کر باہر نکالا۔ اور یہ عادت اللہ ہے کہ جو کچھ بننے کی آرزو کرتے ہیں وہ معروم رہتے ہیں، اور جو چھپنا چاہتے ہیں ان کو باہر نکالتا اور سب کچھ بنا دیتا ہے۔ بس یقیناً سمجھو کہ میں بھی تنہائی کی زندگی کو پسند کرتا ہوں۔ وہ زمانہ جو مجھ پر گزرا ہے اس کا خیال کر کے مجھے اب بھی لذت آتی ہے۔ میں طبعاً خلوت پسند تھا، مگر خدا تعالیٰ نے مجھے باہر نکالا، پھر اس حکم کو میں کیوں کر رد کر سکتا تھا؟ میں اس نمود و نمائش کا ہمیشہ دشمن رہا، میں اس نمود و نمائش کا ہمیشہ دشمن رہا، لیکن کیا کروں؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہی پسند کیا تو میں اس میں راضی ہوں، اور اس کے حکم سے منحرف ہونا بھی پسند نہیں کر سکتا۔ اس پر دنیا کے جو جی میں آئے کہے میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ خوب سمجھ رکھو کہ سچے معاہد وہی ہیں جو ذرہ بھر نیکی ظاہر نہیں کرتے اور نہ سچائی کے قبول کرنے میں دنیا سے ڈرتے ہیں۔ اگر دنیا ان کے کسی فعل سے بدکتی ہے تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ بعض کہتے ہیں کہ صحابہ جس قدر مجاہدہ کرتے تھے یا روزہ رکھتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں۔ صحابہ میں سے بعض قریب رہبانیت کی زندگی کے پہنچ جاتے۔ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ بڑے ہوئے تھے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے جبر و اکراہ سے باہر نکالا تھا۔ آپ کی وہ عادت جو اخفاء کی تھی دور نہ ہوئی تھی۔ کسی کو کیا معلوم ہے کہ آپ پوشیدہ طور پر کس قدر مجاہدات اور عبادات میں مصروف رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے گھر میں باری تھی۔ رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ میں بہت حیران ہوئی اور آپ کو تلاش کیا، جب کہیں پتہ نہ لگا تو آپ کو ایک قبرستان میں پایا کہ نہایت الہا کے ساتھ مناجات کر رہے تھے کہ اے میرے خدا، میری روح، میری جان، میری ہڈیوں، میرے بال نے تو یہ سجدہ کیا۔ اب بغیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملے کی خبر نہ ہوتی تو کس کو معلوم ہوتا کہ آپ اپنے رب کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ اسی طرح آپ کے مجاہدات و عبادات کا حال تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عادت میں رکھ دیتا ہے کہ وہ اخفاء کرتے ہیں، اس لیے دنیا کو پورے حالات کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ وہ دنیا کے لیے تو کچھ کرتے ہی نہیں، جس سے معاملہ اور تعلق ہوتا ہے وہ ہر جگہ جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔